بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن مجید میں بار بار اس کے منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسی ہی میدان محشر میں جمع ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوگی کہ ایک کو دوسری کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوگی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوا ہوگا تو کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے چار چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر ایک، عمر کس کام میں ختم کی؟ نمبر دو، اور اللہ کی عطا کی جسم کو کس کام میں لگایا؟ نمبر تین، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ نمبر چار، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے؟ اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا؟ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنی بائی سے، اپنی ماں سے، اپنی باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطا و قصور کو معاف فرمائے جو لوگ تقوی و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائے گی۔ چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گی، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر ایک، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر دو، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوت نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کی بجائے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر تین، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائی رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو۔ نمبر چار، وہ دو شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دن میں ہوتے ہیں۔ ملاقات بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتی ہے کہ دین کے کام انجام دی جائے۔ نمبر پانچ، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتی ہوئی برائی سے بچتا ہے۔ نمبر چھ، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کے بجائے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ ریا و نمود کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر سات، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھ آنسو میں بھر جائے۔
تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے، اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔